قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن کہا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے مشغول کر دیا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اور صحیح مسلم کی ایک لفظ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے صلاۃ عصر سے مشغول کر دیا، یعنی پڑھنے کا موقع نہیں دیا، ادا کرنے کا موقع نہیں دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عصر کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ خندق کے دن، جس کو یوم الاحزاب بھی کہتے ہیں، اس میں ایک دن یا کئی دن، جیسا کہ روایتوں کی تفصیل سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ خندق غزوہ احزاب جو سن 5 ہجری میں ہوئی ہے، اور بعض علم نے کہا کہ سن 4 میں، اس کو یوم الاحزاب کہتے ہیں کیونکہ مشرکین مکہ اور نجد کے قبائل جو مشرکین تھے، وہ سب کے سب یہود بنی قریظہ جو مدینے میں اس وقت تک آباد تھے، ان کے اکسانے پر اور ان کی ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں مدینے پر حملہ آور ہوئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر معلوم ہوئی کہ مشرکین ایک بڑا لشکر لے کر بہت سے قبائل کو ملا کر مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر مدینہ کے شمال کی طرف حرہ شرقیہ سے لے کر حرہ غربیہ تک خندق کھود دی گئی۔ 2 حرہ ہے مدینہ میں، حرہ شرقیہ، پوروی حرہ اور پچھمی حرہ۔ حرہ کہتے ہیں اس مقام کو جہاں پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے پڑے ہوئے، جدھر سے مشرکین حملہ آور ہو سکتے تھے، مدینہ میں داخل ہو سکتے تھے، اس طرف سے خندق یعنی کھائی کھود دی گئی، جس کو وہ تڑپ نہ سکے، جس کو وہ عبور کر کے مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ پہلا تجربہ تھا جو مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کیا تھا۔ بہرحال جب مشرکین آئے اور ان کو بھی اس طرح کا تجربہ نہیں تھا، وہ بہت پریشان ہوئے، لاکھ انہوں نے کوشش کی کہ خندق کو پار کر لے، خندق کو تڑپ کے آ جائے، لیکن کسی طرح بھی ممکن نہیں ہوا۔ چنانچہ خندق کے اس پار ہی سے مشرکین تیر کی بوچھاریں کرتے رہے، اور یہ محاصرہ طویل رہا، 20 دنوں سے زائد رہا، اور مسلمان اپنی جان
اپنی عزت و آبرو خود مدینے کی حفاظت میں مشغول رہے، مدینے کا محاصرہ انہوں نے تنگ کر دیا تھا، اس لیے مدینے کی حفاظت اور حراست میں لوگ لگے ہوئے رہے۔ تو کئی دن آپ کی عصر کی نماز چھوٹی، بلکہ بعض ایک دن میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نماز، ظہر، عصر، مغرب، کئی نمازیں آپ کی چھوٹی، تو اسی کا آپ کو قلق رہا۔ بہرحال دشمن اس طرف سے تیر پھینکتے رہے اور ادھر سے مسلمان بھی دفاعی کوشش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا مسلمانوں کی، اور اس قدر باد سرسر چلایا، پوروی ہوا، پورب کی طرف سے چلنے والی ہوا اس قدر شدید ٹھنڈی ہوا چلائی کہ جس سے ان کی نیند اڑ گئی، اس قدر ٹھنڈک پڑی کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور بالآخر اپنی جان بچانے کی خاطر سامان کو لاد پھاد کر اپنے اونٹوں پر وہ مدینے سے بھاگ نکلے، اور اس طریقہ سے وکف اللہ المؤمنین القتال، اللہ نے جنگ کی نوبت نہیں آنے دی اور مسلمانوں کو جنگ سے محفوظ رکھا۔ ان اللہ قال قوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوی ہے، غالب ہے۔ اور اس طریقے سے مشرکین اپنے ارادے میں ناکام ہو کر اپنے ایسا منہ لے کر غیظ و غضب کے ساتھ واپس ہوئے۔ اسی موقع پر آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ تو بعض روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو مغرب عشاء کے درمیان پڑھا، یعنی مغرب کا وقت ہو چکا تھا اس کے بعد پڑھا۔ اب بعض روایت میں ہے کہ سورج جب زرد ہو گیا، یا زردی کے بعد پھر جب سورج ڈوبنے کے کنارے ہوتا ہے تو لال ہو جاتا ہے، اس وقت آپ نے پڑھا۔ مختلف دنوں میں مختلف حالت رہی ہوگی۔ تو مشرکین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، کیونکہ آپ کو بڑا قلق رہا عصر کی نماز کا۔ سے معلوم یہ ہوا کہ نمازوں میں بڑی اہم نماز ہے عصر کی نماز، اور بطور خاص اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی تعلیم دی ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کو وقت سے ٹال کر مت پڑھو، وقت وقت پہ پڑھو، اور خاص کر صلاۃ وسطیٰ کی۔ مسلم شریف میں ہی ایک روایت ہے غالباً کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ صلاۃ وسطیٰ صلاۃ فجر ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا خندق کے دن کہ آپ نے کہا کہ مشرکین کی قبروں کو، ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے، انہوں نے صلاۃ وسطیٰ صلاۃ عصر سے ہمیں مشغول کر دیا، تب سمجھ میں ان کو یہ آیا کہ وہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ عصر ہے۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد لینے میں علماء کے کئی اقوال ہے، تقریباً 20 یا اس سے زیادہ اقوال ہے، لیکن جو صحیح اور ثابت قول ہے، جو حدیث رسول سے مؤید ہے، جس کے سامنے کسی کی کوئی بات نہیں چل سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور صریح حدیث کے سامنے، اور جو جمہور علماء سلف و خلف کا قول ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ عصر۔ اس کے وقت پر ادا نہ کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم لاحق ہوا کہ آپ نے مشرکین پر بد دعا فرمائی۔ اب اس کو صلاۃ وسطیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ وسطیٰ اوسط کا مؤنث ہے فعلا کے وزن پر، اور وسط کہتے ہیں عمدہ چیز کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو امت وسط بنایا، یعنی سب سے بہترین امت بنایا۔ جنت الفردوس اللہ سے مانگو، اذا سألتم اللہ فاسألوه الجنت الفردوس فإنه أعلى الجنہ وأوسط الجنہ، اے افضل الجنہ۔ تو یہ نماز سب سے افضل ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من فاتہ صلاۃ العصر یا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کا مال اور اولاد سب ہلاک ہو گیا۔ تو صلاۃ وسطیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ افضل نماز ہے، افضل ترین نماز ہے تمام نمازوں میں۔ یہ تو ساری نمازیں فرض ہیں، لیکن صلاۃ وسطیٰ خاص اہمیت کی حامل ہے، اور خاص کر صلاۃ وسطیٰ کے ساتھ صلاۃ فجر بھی۔ آپ نے فرمایا کہ جو ان دو نمازوں کی حفاظت کرے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، کیونکہ جو ان دونوں نمازوں کی حفاظت کر لے گیا وہ بقیہ نمازوں کی حفاظت بدرجہ اولا کرے گا۔ دو ٹھنڈے وقت میں پڑھی جانے والی نماز، دن کی گرمی عصر کے وقت کم ہو جاتی ہے، اور فجر کے وقت میں عام طریقے سے گرمی کے زمانے میں بھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، تو ٹھنڈک کی دو نمازیں مراد عصر اور فجر کی۔ یا اس لیے صلاۃ وسطیٰ کہتے ہیں کہ یہ بیچ کی نماز ہے، فجر اور ظہر یہ دن کی دو نمازیں ہوئیں، اور مغرب اور عشاء رات کی دو نمازیں ہوئیں، اور بیچ میں عصر ہے۔
تو ظہر، فجر اور ظہر دو نمازیں، اور مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نماز ہے، وہ وسطی کہتے ہیں بیچ کو بھی، درمیانی نماز ہے، یا دو نمازیں پہلے ہیں اس سے، دو نمازیں بعد میں، دو نمازیں دن کی ہیں، فجر اور عصر، ظہر اور مغرب اور عشاء رات کی نماز ہے، اور بیچ میں یہ صلاۃ العصر۔ ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نار، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ مردہ دونوں مشرکین کے حق میں دعا فرمائی، ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بھر دے، مراد ہے اموات کی قبروں کو، اور گھروں کو مراد ہے احیاء، جو زندہ ہے ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، جو مردہ ہے ان کی قبروں کو بھر دے۔ وجہ ہے کیوں آپ نے بد دعا فرمائی، علت ہے کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، کاف تعلیلیہ ہے لام کے معنی میں، اس وجہ سے آپ نے بد دعا فرمائی کہ انہوں نے ہم کو صلاۃ وسطی سے غافل کر دیا، صلاۃ وسطی سے مشغول کر دیا، پڑھنے کا موقع نہیں دیا، اس قدر حملہ ان کا تیز رہا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکی۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے صلاۃ وسطی نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو پھر اس کے بعد وادی بطحان جو مدینہ میں ایک مشہور وادی ہے، آپ نے وہاں مغرب کا وقت ہونے کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد لوگوں نے وضو کیا، پہلے آپ نے عصر کی نماز ادا کی، اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی، بیان آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے ذمہ دو یا دو سے زیادہ نمازیں ہوں تو پہلے اس کو ترتیب سے ادا کرنا چاہیے، ظہر عصر باقی ہے یا بھول چکا تھا، اس نے مغرب کی نماز ادا کر لی تو پھر وہ ظہر عصر کی پڑھے، اور اگر جان بوجھ کر کے اس نے مغرب پڑھی ہے اور معلوم ہے کہ اس کے اوپر ظہر عصر کی نماز واجب ہے ترتیب سے، تو یہ بات معلوم ہے، تو پھر اس کی وہ نماز مغرب کی باطل ہوگی، ظہر عصر پڑھے گا پھر مغرب کا اعادہ کرے گا، پھر موضوع پر وہ بات آئے گی اپنی جگہ پہ۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کی روایت لائے ہیں کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ عصر سے روک دیا، یعنی پڑھنے کا موقع نہیں دیا، یہاں تک کہ سورج لال ہو گیا یا پیلا ہو گیا، پہلے پیلا ہوتا ہے اس کے بعد لال ہوتا ہے، پہلے زردی مائل ہوتا ہے اس کے بعد سرخی مائل ہوتا ہے، جب ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہے کہ ڈوبنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب تھا کہ سورج اب ڈوبے اس وقت نماز رکھے، یہ روایت ہے عبداللہ بن مسعود کی، اور پہلی روایت میں ہو کہ سورج ڈوب گیا اس کے بعد آپ نے ادا کی، تو جیسا کہ میں نے شروع گفتگو میں ہی کہا کہ کئی دن نماز فوت ہوئی، اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی دن آپ نے غروب آفتاب سے قبل عصر کی نماز ادا کر لی ہو لیکن بالکل آخری وقت میں، اور بعض دن ایسا ہوا ہو کہ آپ نے مغرب کی کے بعد یعنی سورج ڈوبنے کے بعد ادا کی ہو، اس سے کوئی تعارض نہیں۔ تو اسی حدیث میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں بھی ہے کہ انہوں نے صلاۃ وسطی سے ہمیں مشغول کر دیا، یعنی صلاۃ عصر سے۔ ملا اللہ اجوافہم وقبورہم، اللہ ان کے پیٹوں کو، اجواف جوف کی جمع، ان کے پیٹوں میں آگ میں بھر دے اللہ تعالیٰ، ان کے قبروں میں آگ بھر دے، یا یہ کہا حشر اللہ اجوافہم، حشا کہا یا بلع کہا، اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو نقل کرنے کا بڑا اہتمام کرتے، اگر کسی لفظ میں کہ یہ لفظ کہا کہ یہ لفظ کہا شک ہوتا تو من بابل امانت اتنا اہتمام کرتے کہ دونوں لفظ ذکر کرتے، حالانکہ معنی میں دونوں لفظ ایک ہی معنی میں، کسی ایک لفظ پر بھی اکتفا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا، اب ان کو شک ہے تو دونوں لفظ کہ آپ نے حشا کہا کہ ملع کہا، اتنا اہتمام ہوتا تھا حدیث کے الفاظ کی رعایت کرنے کا، حالانکہ روایت بالمعنی حدیث جائز ہے لیکن کوشش کرتے تھے کہ الفاظ ہی نقل کیے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ کو، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ کی بھرے، حشر اللہ اجوافہم کہا یا بلع کہا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مشرکین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور مشرکین پر عمومی طور پر اگر وہ ملامت کے اور لعنت کے کام کریں تو ان کے اوپر اجتماعی طور پر عمومی طور پر ان کے اوپر بد دعا کی جا سکتی ہے، خصوصیت کے ساتھ کسی مشرک کے اوپر بد دعا کرنا راجح قول میں صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں لعنت کرتے تھے ابو جہل پر اور دوسرے لوگوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرما دیا لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا ان کی، مشرب اسلام کرے گا ان کو، یا یہ کہ ان کو عذاب دے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے،
آپ اپنی دعوت کا کام کرتے رہیے. تو پھر مشرکین پر خصوصیت کے ساتھ نام لے کر بد دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. لیکن عمومی طور پر لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی الظالمین، اسی طریقے سے چور ہے کوئی تو لعنت اللہ علی السارقین، لعنت اللہ علی الزنات والزانیات. اس طریقے سے خاص کسی آدمی پر خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو نام لے کر بد دعا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ابھی باحیات ہے اور ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی توفیق اس کو شامل حال ہو جائے اور حق اور ہدایت کی راہ وہ اختیار کر لے. اس سے بد دعا نہیں کرنی چاہیے. گویا معین کافر پر، کافر معین پر یا فاجر معین پر، فاسق معین پر، مخصوص طور پر کسی فاسق پر یا فاجر پر یا کافر پر بائی نیم بد دعا کرنا جائز نہیں ہے راجح قول. تو اس سے صلاۃ وسطیٰ کی اہمیت معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. گویا کہ کفار پر ضرورتاً بد دعا کرنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ کہا علی وجہ العموم لا علی وجہ الخصوص. دوسری حدیث دیکھیے، عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھی. عتبہ جس کو صلاۃ العتبہ بھی کہا ہے، عشاء کی نماز کو کل گفتگو آئی تھی کہ من باب الجواز جائز کی حد تک تو صلاۃ العشاء کو صلاۃ عتبہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو صلاۃ عشاء کہیں جو اس کا اسلامی نام ہے صلاۃ العشاء. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی یہاں تک کہ تاریکی اور سیاہی گہری ہو گئی. شفق ڈوبنے کے بعد، آسمان پہ سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی پیدا ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے، اس سرخی کے ڈوبنے کے بعد تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، جس کا اندازہ 1.5 گھنٹہ ہے. مغرب کی اذان اور شفق کے ڈوبنے کے درمیان کا اندازہ ہے، وقفہ ہے 1.5 گھنٹے. اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. 1/3 رات تک افضل وقت ہے. زیادہ سے زیادہ اس کا وقت جو متعین کیا گیا ہے وہ آدھی رات، کل گفتگو ہو چکی. تو 1/3 رات کا اگر 3 حصہ کرے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر صادق تک، تو اس کے 1/3 میں نماز ادا ہو جانی چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ تاخیر ہو تو آدھی رات سے پہلے تک فارغ ہو لینا چاہیے. تو 1/3 رات تقریباً گزر گئی تھی، کہہ لیجیے کہ رات کا ایک بڑا حصہ گزر گیا تھا. اور مسجد میں خواتین بھی آ جاتی تھی نماز کے لیے، ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے تھے چھوٹے، جو دیر تک انتظار میں جگ نہیں سکتے تھے. تو جب تاخیر ہوئی، عام وقت سے آج زیادہ تاخیر ہو رہی تھی، جو وقت معتاد تھا جس پر عادتاً آپ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اس سے زیادہ وقت گزرا، آپ کسی کام میں مشغول تھے بہرحال. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ شاید نماز سے آپ غافل ہو گئے ہوں یا بھول چک ہو گئی ہو. تو انہوں نے لوگوں کی مصلحت کے پیش نظر یاد دہانی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز یا رسول اللہ. اور وجہ بتائی کہ آپ جلدی کریں، نکلے نماز کے لیے. وجہ بتائی رقد النساء والصبیان، بچے اور عورتیں سو گئے، یعنی ان پر نیند کا غلبہ ہے، وہ مزید انتظار نہیں کر سکتے. تو مفضول آدمی جو درجے میں کمتر ہو، اپنے سے بڑے آدمی کو یاد دہانی کے لیے یاد کرا سکتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں مزدلفہ کے لیے عرفات سے، ایک جگہ اترے گھاٹی میں، استنجا کیا، وضو ہلکا سا کیا، نماز مغرب کی نہیں پڑھی کیونکہ مغرب کی نماز تو مزدلفہ پہنچ کے پڑھنا تھی. تو حضرت اسامہ بن زید تھے، کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، یاد دلانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بھول گئے ہوں. تو کہا الصلاۃ امامک، آگے چل کے نماز پڑھیں گے، تمہارے آگے ہے نماز، یعنی مزدلفہ پڑھ کے نماز پڑھیں. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد سے نکلے اور کہا، یہ صف سے نکلے اور کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز یا رسول اللہ. وجہ بتائی رقد النساء والصبیان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ورأسہ یخطر، درا حالے کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے. بال چونکہ آپ کے سر پر گھنا تھا، اب بڑے بال ہوتے تھے آپ کے،
کان کی لو تک ہوتے تھے یا کندھے تک ہوتے تھے، تو بال میں کچھ پانی کے قطرات رہ جاتے تھے جو نکلنے کے بعد فوراً ہی نکلے، اور بغیر تولیہ سے بال داڑھی خشک کیے ہوئے جسم کو پوچھتے ہوئے نکلے، بغیر پوچھے ہوئے نکلے، بغیر تولیہ استعمال کیے ہوئے، تو بال کے بال سے پانی کے قطرات ٹپکتے تھے۔ غسل کیا تھا فوراً، اور غسل کر کے مصلی پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا، اور یا میری امت کے لیے یہ عمل دشوار نہ ہوتا، امتی کہا یا علی الناس کا، لوگوں پر دشوار نہیں سمجھتا، باعث مشقت نہ سمجھتا اپنی امت کے لیے یا لوگوں کے لیے، یہی لفظ میں شک ہے پھر راوی کو کہ امتی کہا کہ علی الناس کا، تو میں اس نماز کو اسی وقت پڑھنے کا حکم دیتا، یعنی عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ علت اور وجہ کیا ہوئی کہ لوگوں پر مشقت ہو جائے گی، ایک تہائی رات تک ہر کسی کا جگنا مشکل ہو جائے گا، بوڑھے آدمی ہیں، عورتیں ہیں، کمزور آدمی ہے، لوگوں کی رعایت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کے پیش نظر آسانی فراہم کی، اور اول وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام آسانی کا دین ہے، جہاں حرج مشقت پریشانی ہوتی ہے اسلام میں آسانی ہوتی ہے۔ المشقت تجلب التیسیر، مشقت آسانی کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مشقت کے پیش نظر میں اس کو اول وقت میں پڑھتا ہوں، ورنہ اگر امت پر مشقت نہیں ہوتی، دشوار گزار معاملہ نہیں ہوتا، تو میں ہر رات عشاء کو تاخیر سے پڑھتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عشاء تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، تاہم لوگوں کی رعایت ضروری ہے۔ اگر ایک کالونی میں لوگ رہتے ہوں، مسجد کالونی کے اندر ہو، اور سارے نمازی اگر متفق ہو جائیں کہ ہم 10 بجے ہی نماز پڑھا کریں گے عشاء کی، تو یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ یا آدمی اگر اپنا امیر نفس ہو، خود کا مالک ہو، نماز اس کو پڑھنا ہے، مسجد وہاں پہ نہیں ہے، اپنے گھر میں وہ پڑھے گا، تو عشاء اول وقت میں پڑھے کہ دیر سے پڑھے۔ یا کوئی عورت ہے وہ اگر عشاء پڑھنا چاہتی ہے تو عشاء کا وقت ہوتے ہی پڑھے کہ دیر سے پڑھے، بہتر یہ ہے کہ تاخیر کرے، ممکن حد تک جو تاخیر کر سکتی، لیکن یہ تاخیر آدھی رات سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آخر آدھی رات کے بعد اگر بلا عذر شرعی تاخیر ہوتی ہے تب آدمی کو گناہ لگے گا۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کی وجہ سے ایسا کیا، تو معلوم ہوا کہ امام کو چاہیے کہ قوم کی مصلحت کا لحاظ کرے، اور اسی لیے ایک حدیث ہم نے کل بھی پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ یا نمازی حضرات اگر جلدی عشاء میں آ جاتے تو آپ جلدی پڑھتے، اور اگر تاخیر ہوتی ان کے آنے میں تو قدر تاخیر کرتے۔ تو اگر لوگوں کے لیے آسانی ہو وقت مقررہ پر جلدی پڑھنے میں، وقت جیسے ہو 10 منٹ کے بعد عشاء کی نماز 15 منٹ کے بعد پڑھ لی جائے، اگر اسی میں لوگوں کے لیے آسانی ہے تو بہتر یہی ہے کہ اول وقت پڑھا جائے، اور اگر تاخیر کے لیے لوگ راضی ہوں تو تاخیر رکھتے ہیں۔ لیکن بقیہ تمام نمازوں کے اندر اول وقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، ظہر کو بھی، عصر کو بھی، مغرب کو بھی، فجر کو تو خاص طریقے سے کہ نماز 60 سے 100 آیت پر مشتمل ہوتی، جبکہ اس سے قبل دوری کا سنت بھی پڑھتے، ذرا سا لیٹتے بھی داہنے کروٹ، یہاں تک کہ حضرت بلال آ کر اذان دیتے، نماز کا وقت ہو گیا تب آپ نکلتے، اور اس کے بعد بھی نماز پڑھنے کے بعد باہر اندھیرا ہوتا۔ لیکن عشاء کی نماز میں تاخیر افضل ہے، الا یہ کہ لوگوں کے لیے باعث مشقت ہو تو پھر بہتر ہوگا کہ اول وقت میں پڑھ لیا جائے۔ حدیث سے جو مسئلہ مستنبط ہوا وقت کے تعلق سے عشاء کے، وہ آپ حضرات نے سماعت کیا۔ اب نماز کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے کہ کن حالات میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے۔ بعض ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس میں اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو خشوع خضوع جس کو کہتے ہیں کہ اعضاء پرسکون ہوں اور دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہو، ایسا جس کا اثر اعضاء اور جوارے پر بھی ظاہر ہو، حضور قلب ذہن کے ساتھ آدمی نماز پڑھے، اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، یہ نماز کی اصل روح ہے۔ صرف نماز قیام قعود رکوع کا نام نہیں ہے کہ کوے کی یا مرغے کی 4 ٹھونگے مار رہے ہیں، 4 چونچ لگا رہے ہیں زمین کے اوپر، اطمینان سے نماز پڑھنے کا نام خشوع خضوع کے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی ایسی حرکت ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس سے نمازی کا خشوع خضوع باطل ہو رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس قدر پریشانی اس کو ہے کہ جس کی وجہ سے بعض ارکان اور واجبات کی ادائیگی میں خلل واقع ہوگا، تو آدمی پر لازم اور ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنی حاجت پوری کرے، اس کے بعد نماز کے لیے آئے، تاکہ
قلب اس کا اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے فارغ ہو، کوئی چیز اس کے قلب و ذہن کو پریشانی میں مبتلا کرنے والی نہ ہو۔ تو جو چیز بھی اس کے لیے مشوش ہو، اس کے ذہن کے اور قلب کے انتشار اور پراگندگی اور پریشانی کا باعث ہو، ایسی تمام چیزوں سے فارغ ہو کر کے اس کو یکسو ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ روایتیں ہیں، ایک دو روایت آ رہی ہے اس باب میں، کوئی نیا باب قائم نہیں کیا ہے انہوں نے، مواقیت کے تعلق سے ہی لے کر آئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقیمت الصلاۃ وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے اور عشاء حاضر ہو، مغرب کے وقت کا کھانا یا عشاء سے پہلے کا کھانا حاضر ہو کا مطلب کہ کھانا تیار ہو چکا ہو، ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوئی نہ ہو، کھانا تیار ہو چکا ہے اور آدمی کی خواہش بھی کھانے کی ہو، بھوک بھی لگی ہوئی اور شرعاً کھانا اس کے لیے حلال بھی ہو۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں آدمی کو بھوک لگی ہوتی ہے، کھانا بھی اس کے گھر میں موجود ہوتا ہے، لیکن دن میں کھانے سے وہ شرعاً روک دیا گیا ہے۔ تو اس لیے شریعت کھانے سے اس کو منع بھی نہیں کر رہی ہو، کھانا تیار بھی ہو، کھانے کی ضرورت بھی ہو، بھوک بھی ہو، تو مغرب کی نماز سے پہلے کا کھانا ہو یا عشاء سے پہلے کا کھانا، بہرحال دونوں نمازوں کے وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے اسی کو عشاء کہتے ہیں، اول لیل کا کھانا، رات کا کھانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر عشاء حاضر ہو، یعنی شب کا کھانا جو مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت کھایا جاتا ہے نماز سے قبل، اگر وہ حاضر ہے اور حاجت بھی ہے، یہ شرط بھی لگائی، کھانا پکا ہوا ہے لیکن بھوک نہیں ہے اور جماعت ہو رہی ہے، اقامت صلاۃ ہو رہی ہے، آپ کے پاس گھڑی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت شروع ہو گئی ہوگی، یا اقامت کی آواز آپ کے کان میں گئی، لیکن کھانا حاضر ہے، پک گیا ہے بھائی کھانا، گھر والی سے پوچھا، ہاں بالکل کھانا ریڈی ہے، تیار، اور کھانے کی خواہش بھی ہے، بھوک بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فابدؤوا بالعشاء، پہلے کھانا کھا لو، اور یہ بھی نہیں کہ ایک دو لقمہ کھا لو اور جاؤ، نہیں تو اور بھی طبیعت کھانے کی طرف زیادہ مائل رہے گی، آسودہ ہو کے کھا لو تاکہ کھانے کی طرف کھانے سے ذہن الجھا ہوا نہ ہو اور قلب میں کھانے کی چاہت بار بار پیدا نہ ہو اور خشوع خضوع پر اثر انداز نہ ہو۔ تو آپ نے کہا کہ عشاء پہلے کرو، پھر بعد میں عشاء پڑھنا یا بعد میں مغرب کی نماز پڑھنا، تاکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر سکو اور خشوع خضوع حاصل ہو۔ اگرچہ جماعت فوت ہوتی ہے، اگرچہ جماعت جو کہ واجب ہے راجح قول میں، اگرچہ فوت ہوتی ہے، لیکن کھانا کھا لو۔ اگر کھانے کے بعد اندازہ ہو کہ جماعت مل جائے گی تو جاؤ، اور نہیں اندازہ ہو کہ نہیں اب جماعت ختم ہو گئی ہے تو اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، ترک جماعت کا گناہ نہیں لگے گا۔ لیکن اس کو اپنی عادت، ہمیشہ کی عادت مت کرو۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ گھر پہنچے، کہیں سے آئے اور بھوک لگی ہوئی ہے، سفر سے آئے، بےتابی ہے کھانے کی، راستے میں نہیں کھایا تھا یا کوئی اور وجہ ہو، لیکن یہ کہ روز کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، جب مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو عادت ہی بنا لیا ہے، اور یوں روز مغرب یا عشاء کی جماعت چھوڑ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے دن کا کھانا ہے غدا جو زوال سے پہلے کھاتے ہیں، تو روز بیٹھ گئے اسی وقت جبکہ اقامت صلاۃ ہو، یا پیاز اور لہسن کھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آگے آئے گی حدیث، کہ ہماری مسجد میں نہ آئے جب تک کہ بدبو زائل نہ ہو منہ کی، تو آپ روز اسی لیے پیاز لہسن کھائے کہ جماعت سے اس کو فرصت مل جایا کرے، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو خوب جان رہا ہے۔ تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ غدا ظہر سے پہلے لے رہے ہیں اور جماعت چھوٹ رہی ہے، یا عشاء پہلے لے رہے ہیں، مغرب اور عشاء کی جماعت چھوٹ رہی ہے، تو آپ پہلے کھا لیں، اس کے بعد نماز اطمینان کے ساتھ پڑھیں، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں۔ لیکن اگر یہاں علماء کا اختلاف ہے کہ حاجت کے وقت اگر نماز پڑھتا ہے آدمی، یعنی کھانے کی حاجت ہے، کھانا تیار ہے
اور پھر بھی وہ جماعت میں جاتا ہے بھوک پیاس کو برداشت کر کے اور خشوع خضوع میں تھوڑی کمی آتی ہے اس کے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مکروہ عمل کیا، کسی نے کہا کہ حرام عمل کیا، اس کو پہلے نماز پڑھنی، کھانا کھانا چاہیے یا رفع حاجت کرنی چاہیے، اگر پیشاب پخانہ لگا ہوا ہے تو اس سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھے۔ ترک جماعت کے لیے یہ معقول عذر ہے، لیکن بالفرض اگر کسی شخص کے ساتھ وقت کم ہے، مثال کے طور پر عصر کا وقت ہے، ہارڈلی 10 منٹ وقت رہ گیا ہے سورج کی ڈوبنے، اور وہ کہیں سے آیا شدید بھوکا ہے، اب اگر کھاتا ہے تو مغرب کی اذان ہو جائے گی، اور مغرب کی نماز اگر عصر کی نماز پڑھتا ہے تو کھانے سے اس کو بےتابی بڑھی ہوئی ہے، وقت تنگ ہے اس کے پاس، نماز قضا ہونے کا خوف ہے، تب ایسی صورت میں جمہور اہل علم نے کہا کہ پہلے نماز پڑھے، اس کے بعد کھانا کھائے گا، کیونکہ نماز قضا ہو جائے گی۔ اور خشوع خضوع کہا کہ یہ مستحبات میں سے ہے، اصل نماز ہے کہ نماز کو پاؤ، قضا نہیں ہونی چاہیے، وقت پیدا ہو جائے۔ لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، پہلے، بعض شوافی نے کہا کہ پہلے وہ کھانے سے فارغ ہو جائے، قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، اگرچہ نماز قضا ہوتی ہو، تاکہ خشوع خضوع مکمل حاصل۔ لیکن جمہور نے کہا کہ نہیں، اگر وقت فوت ہو رہا ہے اور نماز قضا کرنے کی نوبت آئے گی تو پہلے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، پہلے نماز پڑھ لے، اس کے بعد میں کھائے گا یا حاجت پوری کرے گا۔ دیکھیے اسی تعلق سے یہ روایت آگے آ رہی ہے، مسلم شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پہلے جو روایت ہم نے پڑھی وہ بخاری شریف کی تھی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرما رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہے، کہتی ہے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، لا صلاۃ بحضرۃ طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے یعنی نماز مت پڑھو بحضرۃ طعام، جبکہ کھانا حاضر ہو، کھانا حاضر ہو اور کھانے کی رغبت ہو، کھانے کی حاجت ہو، بھوک لگی ہو، کھانا ہے لیکن رغبت نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے نماز جماعت ترک کرنے کا؟ جب آپ کو کھانے کی رغبت ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ دو شرطیں لگے گی، کھانا پکا ہوا بھی ہے، کھانا تیار بھی ہے، اور آپ کو کھانے کی حاجت بھی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی، تو نماز نہیں ہے، ایسے وقت میں نماز نہیں ہے۔ ولا، اور نہ اس وقت نماز ہے کہ وہ یدافع الاخبثان، اس کو پیشاب اور پیخانہ بیت الخلاء کی طرف کھینچ رہے ہوں اور یہ نماز کی طرف بڑھ رہا ہے، جیسے دو آدمی ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہوں، یہ کیفیت ہے۔ ہم نماز کو جانا چاہتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پیشاب پخانہ کریں گے، آپ پیشاب پخانہ ہم کو کھینچ رہا ہے کہ نہیں، پہلے رفع حاجت کرو، یہ کیفیت اگر ہو تو کہتے ہیں کہ پہلے رفع حاجت کرو، پیشاب پخانے سے فارغ ہو، پھر جا کر کے اطمینان سے نماز پڑھو، بھوک لگی ہوئی ہے تو پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد نماز، چاہے وقت چلا جائے، یہ بات شوافی کہتے ہیں۔ لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، جماعت کے لیے تو یہ عذر ٹھیک ہے، لیکن اگر نماز کی قضا کی نوبت ہے تو ہر حال میں پہلے نماز مقدم ہوگی، اس کے بعد کھانا کھائیں گے، اور اسی طریقے سے پیشاب پیخانہ کو روکیے، پہلے نماز پڑھیے، اس کے بعد تب جائیے گا، کیونکہ قضا نماز کرنے سے بہتر ہے کہ خشوع خضوع میں کچھ کمی ہو تو یہ چلے گا، لیکن نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، جمہور اہل علم نے یہی کہا، اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وقت کی رعایت کی جائے، پہلے نماز پڑھ لی جائے، اس کے بعد کھائے یا پیشاب پیخانہ کرے۔ لیکن اگر پیشاب اور پیخانہ کی حاجت شدید ہو، مدافعات قویہ، وہ ٹھہر نہیں سکتا ہے، اس قدر حاجت شدید ہے اس کی پیشاب پخانے کی، تو میرا خیال ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے وہ اپنی حاجت پوری کرے، کیونکہ جائے گا، ممکن ہے کہ نماز کی حالت میں نجاست خارج ہو جائے، تو اگر اس طرح کی قوی ضرورت ہو، شدید ضرورت ہو، تو پہلے حاجت رفع کرے، چاہے نماز کا وقت چلا جاتا ہو۔ اسی کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے پسند کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر برداشت کے قابل حاجت ہے کہ ہم برداشت کر سکتے ہیں اور نماز وغیرہ نماز پڑھ سکتے ہیں، حاجت تو ہے، رفع حاجت کی ضرورت تو ہم کو ہے، پیشاب پخانہ آ رہا ہے، لگا ہوا ہے، لیکن کچھ اتنا شدید نہیں ہے
کہ صاحب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہوں، تب تو ٹھیک ہے، مقدم کر لیجئے نماز، جمہور کے قول پر عمل کیجیے۔ لیکن اگر شدید حاجت ہے پیشاب پخانے کی اور خطرہ ہے کہ نماز کے اندر بھی نجاست باہر آ جائے گی، تب ایسی صورت میں بہرحال نماز کو مؤخر کرے، چاہے قضا ہو جائے، لیکن پہلے اپنی حاجت رفع کرے، واللہ اعلم۔ اس لیے اس حدیث کو نماز کے باب میں، میقات کے باب میں لائے ہیں۔ شاید مؤلف رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر شدید حاجت ہو اور وقت بھی کم ہو اور نماز کے قضا ہونے کا بھی خوف ہو تو وقت کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اس قول کی طرف رجحان ہے صاحب کتاب کا کہ چونکہ میقات مقرر ہے، اللہ نے وقت نماز کا مقرر کیا ہوا ہے، خاص کے عصر کی نماز ہے جو مغرب کے ساتھ جا نہیں سکتی ہے۔ ظہر کے ساتھ ہوتا تو نیت کر لیتے کہ ظہر عصر ایک ساتھ کر لیں گے، مغرب اور عشاء کی نماز ہے تو نیت کر لیتے، لیکن فجر کی نماز ہے، ابھی اس میں آدمی اگر حاجت پوری کرتا ہے تو سورج نکل جائے گا، اور نماز پڑھتا ہے تو ناپاک ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو یہ مسئلہ اختلافی آتا ہے۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کا میلان جمہور کی قول کی طرف ہے کہ میقات مقرر وقت جو نماز کا ہے اس کی رعایت کی جائے، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر قابل برداشت تو ٹھیک ہے یہ بات، لیکن اگر ناقابل برداشت حد تک قضاء حاجت یا رفع حاجت ہو کی ضرورت ہو تب آدمی کو چاہیے کہ پہلے رفع حاجت کرے، واللہ اعلم۔ آگے روایت ہے، اوقات ممنوعہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ کن کن اوقات میں نماز جائز نہیں ہے۔ چنانچہ روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں شہد عندی رجال مردیون وارضاهم عندي عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب۔ اور اسی موضوع سے متعلق حدیث ہے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں پسندیدہ لوگوں نے کہا، شہید من کہا یا خبر دی یا شہادت دی، پسندیدہ لوگوں نے، کئی لوگوں نے، ایک دو لوگوں نے، کئی لوگوں نے، اور انہی خبر دینے والے لوگوں میں، کہنے والے لوگوں میں سب سے پسندیدہ آدمی میرے پاس حضرت عمر ہے۔ یقیناً ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام میں انہی کا مقام ہے۔ یہ کہہ کے بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث جو میں بتا رہا ہوں یہ کئی طرق سے، کئی صحابہ کرام سے ہم تک پہنچی، ظاہر ہے کہ ایسی حدیث سے تقویت ہو جاتی ہے زیادہ۔ تو کہا کہ کئی لوگوں نے، کئی پسندیدہ لوگوں نے ہم سے روایت بیان کی، اور سب سے زیادہ پسندیدہ ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا یہاں تک کہ سورج طلوع۔ صبح کے بعد سے کیا مراد ہے؟ طلوع فجر صادق یا صبح کی فرض نماز؟ دونوں قول ہے کہ صبح صادق طلوع ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے 2 رکعت فجر کی سنت کی، لا صلاۃ بعد الصبح الا رکعتي الفجر۔ طلوع فجر صادق کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے فجر کی 2 رکعت سنت کی، اگر وتر بھی باقی ہے تو دن میں اب ادا ہوگی۔ لیکن جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ صبح کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، فرض نماز، صبح کی فرض نماز آپ پڑھ چکے، اب جب تک کہ سورج نکل نہیں جاتا اور نکلنے کے بعد تھوڑا بلند نہیں ہو جاتا ایک نیزے کے برابر، ایک نیزہ جو شاید 1 میٹر کا ہو یا اس سے کچھ زیادہ لمبا ہو، کچھ لوگوں نے تو کہا 3 میٹر کا ہوگا، لیکن شاید 3 میٹر کا نیزہ لمبا ہوتا ہے، ایسی چیز جس کو آسانی سے دشمن پر وار کر سکے، میں سمجھتا ہوں کہ 1 سے 1.5 میٹر تک نیزے کی لمبائی ہونی چاہیے۔ تو ایک نیزہ بلند ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے فجر کی فرض نماز کے بعد، جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، یعنی اتنا بلند نہ ہو جائے جتنا ایک نیزہ بلند لمبا ہوتا ہے، جس کا اندازہ اہل علم نے کہا ہے کہ سورج کے نکلنے کے بعد 15 منٹ، 10 منٹ سے 15 منٹ، یہی وقت ہے مکروہ وقت گزر جانے کا۔ تو سنت پڑھنی چاہیے یا جو بھی نماز آپ کو پڑھنی ہے پڑھی۔ اچھا، یہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے،
जमात की नमाज जो मस्जिद में हो रही है वो, या हर आदमी की अपनी नमाज। मान लीजिए कि अगर कोई जमात में शामिल नहीं हुआ और नमाज फजर की हो चुकी है जमात से, मिसाल के तौर पर 4:30 जमात खत्म हो चुकी है, अब हम 4:45 जगे, तो अब हमारे लिए कोई नमाज नहीं है मस्जिद की फर्ज नमाज के बाद या हमारी फर्ज नमाज के बाद। जाहिर है कि हर शख्स की अपनी फर्ज नमाज के बाद, फजर की फर्ज नमाज के बाद, असर की फर्ज नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है यहां तक कि सूरज डूब जाए या यहां तक कि सूरज चलू हो जाए, क्योंकि जब तक हमने नमाज नहीं पढ़ी है हमारी फजर तो बाकी है। तो जब हम पढ़ लेंगे अपनी फर्ज नमाज फजर की हो या असर की, तो हमारे लिए अब सूरज के गुरूब होने तक या तलू होने तक कोई नफिल जायज नहीं। ये दो वक्त हुआ ममनू वक्त, असर की फर्ज नमाज के बाद और फजर की फर्ज नमाज के बाद। नमाजी के लिए फर्ज नमाज अदा करने के बाद कोई सुन्नत नहीं। और एक तीसरा वक्त है जब सूरज बीच आसमान पे हो, जब तक कि वो पश्चिम की तरफ ढल ना जाए, जैसा कि उक़बा बिन आमिर की रिवायत है रज़ी अल्लाह अन्हु की मुस्लिम शरीफ में, कि 3 वक्तों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको नमाज पढ़ने से मना करते थे। एक वक्त यही तुलू और गुरूब का है, और दूसरा वक्त यह है कि जब सूरज बीच आसमान में हो, हर चीज का साया उसके ऊपर लटका हुआ हो, जब तक के साया पूरब ना आ जाए और बीच आसमान से सूरज पश्चिम की तरफ ढल न जाए। गोया कि जो अव्वल वक्त जो लोग आजान देते हैं, जैसे ही साया ढला और आजान देते हैं तो उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले से नमाज से रुक जाएं, क्योंकि वो मकरू वक्त है। यानी सूरज के ढलने में अहले इल्म ने कहा कि 10 से 15 मिनट का वक्त दरकार होता है। तो कहा कि ये 3 औकात है, लेकिन यहां मौलिफ लाए हैं 2 वक्त की नमाज, 2 वक्त की 2 ममनू औकात का जिक्र किया इन्होंने, और तीसरी हदीस, तीसरा वक्त भी सही है। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस के हवाले से मैंने बताया, जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मगर ये हदीस अपने उमूम पर है, कोई नमाज नहीं है या कोई ऐसी नमाज है जिसका सबब मौजूद हो, दलील मौजूद। तो जमहूर अहले इल्म ने कहा है कि ये उमूम ला सलाता का जो उमूम है, कोई नमाज नहीं है, क्योंकि ला नफी जो है उमूम का फायदा देता है। तो कोई नमाज नहीं है का मतलब ये कि कुछ नमाजें जिसकी दलील मौजूद है, वो नमाजें असर की फर्ज के बाद भी पढ़ी जा सकती हैं, फजर की फर्ज के बाद भी पढ़ी जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने असर की नमाज पढ़ ली और भूला हुआ था कि उसके जिम्मे जोहर की नमाज भी है, भूला हुआ था, तो फिर वो असर के बाद अपने जोहर की कज़ा करे। लेकिन अगर याद रहते हुए भी उसने पहले असर की नियत की, उसके बाद जोहर की, तो तरतीब वाजिब है इस कौल की रोशनी में। वो पहले सलाम के बाद इमाम के साथ अगर वो मिला है और याद है उसको कि जोहर की नमाज उसके ऊपर बाकी, असर की नमाज में उसको जोहर की नियत करनी चाहिए थी, लेकिन उसने असर की नमाज पढ़ ली है दीदा दानिस्ता, और फिर उसने जोहर की कज़ा की है, तो असर की नमाज उसकी गोल हो गई। या जोहर की नमाज वो पढ़े, फिर उसके बाद असर की नमाज को पढ़े। बहरहाल, तो अगर कज़ा नमाज हो तो असर के बाद फजर के बाद पढ़ सकते हैं, या तहियतुल मस्जिद हो, आदमी जाए मस्जिद में फजर के बाद, फजर की नमाज पढ़ करके निकला मस्जिद के बाहर, और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद 10 मिनट के बाद मस्जिद में वो दाखिल हुआ, तो तहियतुल मस्जिद पढ़ सकता है। सलातुल जनाजा असर के बाद फजर के बाद फर्ज नमाज के बाद पढ़ सकता है। तवाफ अगर किसी ने असर के बाद और फजर के बाद पढ़ा है, तो आपने फरमाया या बनी अब्द मुनाफ ला तमनउ अहदन तवाफ बिहाज़ल बैत वसल्ला फीही अय्यत साअतिन शाअ मिन लैलिन व नहार, कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए बनी अब्द मुनाफ, किसी तवाफ करने वाले को, काबा के तवाफ करने वाले को, और न इसमें नमाज पढ़ने वाले को, किसी को ना रोको, चाहे वो रात दिन के किसी भी हिस्से में नमाज पढ़े तवाफ की 2 रकात। तो असर के बाद भी नमाज पढ़ सकते हैं और फजर के बाद भी तवाफ की नमाज पढ़ सकते हैं। किसी ने मिन्नत मानी हुई है, मेरा भाई अगर आ गया तो अल्लाह के लिए हम 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, असर की नमाज के बाद निकला था कि उसका भाई सामने आ गया, मिन्नत की नमाज पढ़ेगा। अगर चांद ग्रहण हो गया, सूरज ग्रहण हो गया है, या फजर के बाद कुछ देर तक के लिए चांद निकला हुआ है, अगर 20 मिनट 25 मिनट का वक्त है, या हो सकता है कि 1 घंटा का वक्त है ग्रहण का, वो चलेगा, तो आपको नमाज पढ़नी है। असर से लेकर के मगरिब तक या मगरिब के बाद तक अगर सूरज ग्रहण का वक्त है, असर के बाद शुरू हो रहा है, 4 बजे आप नमाज से फारिग हो रहे हैं और 4:30 बजे से सूरज ग्रहण है, तो सूरज ग्रहण की नमाज मुअक्कदा सुन्नत में से बाद जमात पढ़ी जाने वाली सुन्नत है, इसलिए उसको मस्जिद में पढ़ेंगे। तो इस तरह की जो हदीसें हैं, या किसी ने असर के बाद वजू किया, हदस हुआ, उसको वजू किया उसने, और जब वो वजू करता है तो 2 रकात नमाज सुन्नत है, वजू के बाद साबित है, इस तरह की वो नमाज पढ़ता है। बहरहाल
یہ تمام نمازیں جس کے اسباب یعنی دلائل موجود ہیں وہ لا صلاۃ کے عموم سے مستثنا. عصر اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں کا مطلب کہ اپنی چاہت سے مطلق نفل کہ اب کہاں جائیں وقت ہے چلو مسجد میں بیٹھ کے عصر کے بعد کنٹینیوسلی نماز پڑھ رہے ہیں دو رکعت نہیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ. ذکر و دعا میں رہیے، تلاوت میں رہیے، لیکن آپ نماز نہیں پڑھ سکتے الا یہ کہ مسجد سے باہر جا کے پھر آتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھیے، یا کوئی فوتشدہ نماز ہے قضا کر رہے ہیں، یا جنازہ پڑھ رہے ہیں، یا صلاۃ الکسوف ہے، یا اور بھی باتیں ہیں جس کی تفصیل آپ نے سماعت کی. اور یہی مضمون ہے یہاں ابو سعید خدری کی بھی حدیث کا کہ لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج تھوڑا بلند ہو جائے. اور وہ بلند ہونا کتنا ہے؟ قید رمح، ایک نیزے کے برابر. ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یعنی نوافل مطلقہ یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے. تو مغرب کی اذان ہوگی، اس کے بعد 2 رکعت سنت جو ہے سنت قبلیہ وہ ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی جائے گی. تو شواف، موالک اور حنابلہ نے کہا کہ وہ تمام نمازیں جائز ہیں جن کا سبب موجود ہے، اور حنفیہ صرف طواف کی نماز کو جائز قرار دیتے ہیں، بقیہ اور نمازوں کو نہیں کرتے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ اس باب کے اندر یعنی صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اس باب میں یعنی اوقات ممنوعہ کے سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ علی بن ابی طالب سے، عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر بن عاص سے، ابو ہریرہ سے، سمرہ بن جندب سے، سلمہ بن اکوع سے، زید بن ثابت سے، معاذ بن افرا سے، کعب بن مرہ سے، ابی امامہ باہلی سے، عمر ابن عبسہ السلمی سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور سنابحی سے. سنابحی لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، ان کی حدیث مرسل ہے. اتنے لوگوں سے روایت ہے. شاید کسی کو وہم ہو کہ یہ تمام روایتیں صحیح ہیں، کہ نہ، متفق علیہ روایتیں صرف 2 ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے اور حضرت ابو ہریرہ سے. اس باب میں جو روایت ہے متفق علیہ یہی 2 آدمی کی. اور مسلم شریف کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور اب عمر ابن عبسہ السلمی سے روایت ہے. بقیہ اور جو حدیثیں ہیں ان کے نام بھی ہے مختلف کتب حدیث کے اندر. تو گویا کہ یہ 2 اوقات ممنوعہ ذکر کیا، اور ایک وقت وہی جو زوال کا وقت ہے جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مری ہوئی ہے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی گئی. تو یہ 3 اوقات ممنوع ہیں. ایک حدیث اور پڑھتے ہیں اسی باب میں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جاء یوم الخندق بعدما غربت الشمس، اگر نماز کسی کی قضا ہو جائے مجبوری میں، عذر میں، تو وہ اس کو بعد میں وقت ختم ہونے کے بعد بھی پڑھے گا. لیکن بلا عذر اگر نماز کو مؤخر کرتا ہے، قضا کرتا ہے، تو کل کے درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ وہ قضا اس کی صحیح نہیں ہوگی، توبہ استغفار کرے، یہی اس کا کفارہ ہے، کیونکہ جان بوجھ کر اس نے نماز کو ضائع کیا ہے، قضا کیا. لیکن اگر مشغولیت رہی یا سو کر کی جگہ تو جب جگے گا اسی وقت نماز پڑھے گا، چاہے پورا وقت نکل گیا ہو، یا ایسی صورتحال ہو کہ وہ پڑھ نہیں سکا. جیسے دیکھیے یہاں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے دن آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورج ڈوب جانے کے بعد، اور کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے، بد دعائیں دے رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، کیونکہ وہی مسلمانوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی اذیت کا باعث بنے تھے، اور انہی کی وجہ سے ان لوگوں کی عصر کی نماز فوت ہوئی تھی. اور کہا یا رسول اللہ ما کنت اصلی العصر حتی کادت الشمس تغرب، میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا. یعنی میں نے پڑھ تو لیا لیکن سورج غروب ہونے کے قریب پڑھا. ما کنت اصلی، میں پڑھ نہیں سکتا تھا مگر یہ کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا تھا تو میں نے پڑھا، لیکن میں نے پڑھ لیا. تو اس قدر گویا کہ تاخیر سے بالکل جب سورج ڈوبنے کے کنارے گیا ہو تو میں نے پڑھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما صلیتھا، صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلا ضرورت بھی آدمی اطمینان دلانے کے لیے کسی کو تاکید کے لیے قسم کھا سکتا ہے، اسی بات کو موقت کرنے کے لیے. آپ نے کہا واللہ ما صلیتھا، اللہ کی قسم میں نے تو نہیں پڑھی، کہ سورج ڈوب چکا تھا. اس قدر مشغول رہے پہرے داری میں، حفاظت میں، لوگوں کی کمانڈنگ میں. تو فقمنا الی بطحان، کہتے ہیں کہ ہم لوگ بطحان کی طرف، وادی بطحان کی طرف چلے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا نماز کے لیے، ہم سب نے وضو کیا، سورج ڈوب چکا تھا، سب نے وضو کیا، اور سب نے وضو کیا تو یہ تھوڑی ہے کہ سب نے الگ الگ نماز پڑھی ہوگی، جماعت ہوئی۔ فصلی العصر بعدما غربت الشمس، سورج کے ڈوبنے کے بعد مغرب کا وقت تھا، صلاۃ حاضرہ جو تھی اس وقت وہ مغرب تھی، اور صلاۃ غائبہ صلاۃ فائتہ جو فوت شدہ نماز تھی آپ کی وہ عصر تھی، لیکن آپ نے پہلے عصر کی نماز پڑھی سورج ڈوبنے کے بعد، ثم صلی بعدها المغرب، ثم ترتیب کے لیے آتا، پھر آپ نے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ تو اگر جان بوجھ کر کے کوئی پہلے مغرب پڑھے اس کے بعد عصر پڑھے تو مغرب کی نماز غلط ہوگی اس کی، جو عصر اس نے پڑھی ہے وہ عصر ہوئی، پھر اب مغرب کو دوہرا۔ اب اگر کسی پر عصر کی نماز باقی ہے مثال کے طور پر، کسی طرح کی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ عصر نہیں پڑھ پایا اور آیا تو مغرب کی نماز چل رہی تھی، مغرب کے پیچھے وہ عصر کی نماز کی نیت سے پڑھ لے، جتنا امام کے ساتھ پائے، اگر تینوں رکعت پایا ہے تو امام کے بعد جیسے مسبوق مکمل کرتا ہے اپنی نماز کو وہ مکمل کر، اور اگر اس نے 3 رکعت نماز پڑھ لی ہے تو 1 رکعت پڑھ لی، 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے تو لیکن ترتیب کی نیت کرنی ہوگی اس کو۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کا کوئی عذر ہو تو آدمی نماز کو مؤخر کر سکتا ہے، وقت سے ٹال کے پڑھ سکتا ہے۔ اب جمہور اہل علم نے کہا کہ یہ صلاۃ الخوف کی مشروعیت سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ خوف کی حالت میں نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پاپیادہ ہو یا سواری پر ہو، اور چلیے قبلہ رخ ہو کہ غیر قبلہ رخ ہو، ٹھہر کے ہو یا بھاگتے ہوئے ہو، کیسے بھی خوف کی حالت میں نماز پڑھنا ہے، نماز کو وقت سے مؤخر نہیں کرنا، اور اس کی پوری تفصیل ہے حدیثوں کے اندر بھی صلاۃ الخوف کی۔ تو یہ واقعہ جو ہوا کہ آپ نے نہیں پڑھا، یہ صلاۃ الخوف کی مشروعیت سے پہلے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، صلاۃ الخوف کی مشروعیت ہو چکی تھی، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے غزوہ خندق۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید خوف اور دہشت کا ایسا عالم تھا کہ اس وقت اگر پڑھنا بھی چاہتے تو پڑھ نہیں سکتے تھے، ایسے کہ آدمی کا حواس باختہ ہو، دل اڑا ہوا ہو، قلب و ذہن اس کے اپنے بس میں نہیں ہو، لگے کہ ساتھ بیچ آسمان زمین کے ہینگ کر رہا ہے، وہ اس طرح کا خوف کا عالم ہو، تو ایسی صورت میں آدمی نماز کو مؤخر کر سکتا ہے۔ بہرحال تو یا تو شدید خوف تھا اس کی وجہ سے کہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر تھا، یا یہ ہے کہ صلاۃ الخوف کی مشروعیت سے پہلے کا یہ واقعہ۔ لیکن اب اگر اس طرح کی خوف کی حالت ہوتی ہے تو جو صلاۃ الخوف کی مشروعیت ہو چکی ہے اور اس کے جو مختلف طریقے ہیں ان میں سے جو طریقہ انسب ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ صلاۃ الخوف کے بعد میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں جب کوئی حدیث سامنے آئے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اس طرح کی مجبوری کی وجہ سے نماز کی تاخیر کے لیے انسان مجبور ہو تو نماز کی تاخیر کر سکتا ہے، لیکن بلا عذر کے اگر نماز کو ٹالتا ہے یا قضا کرتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحیح قول یہ ہے کہ اس کی کوئی قضا نہیں ہے سوائے سچی توبہ کے، واللہ اعلم۔ اور یہ کہ نماز فوت شدہ نمازوں میں ترتیب ہے، اگر ظہر عصر مغرب عشاء کسی کی باقی ہے، مثال کے طور پر سویا 10 بجے سویا تو ایسا سویا کہ اٹھانے کے بعد بھی وہ نہیں اٹھا تو ایک مرتبہ 10 بجے رات کو اٹھا، تو اب وہ وضو کرنے کے بعد طہارت حاصل کرنے کے بعد پھر ظہر پڑھے گا، عصر پڑھے گا، پہلے ظہر پڑھے گا، پھر عصر پڑھے گا، پھر مغرب پڑھے گا، پھر عشاء پڑھے گا، لیکن اس سے چوزا ہے کہ چلو پہلے عشاء پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پڑھیں گے تو یہ نماز اس کی باطل ہوئی، پھر ترتیب سے پڑھے گا، تو ترتیب لازم ہے۔ هذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ باب ختم ہوا، اب نیا باب انشاءاللہ جماعت کی فضیلت اور اس کے وجوب کا بیان کل آئے گا انشاءاللہ، وباللہ التوفیق۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ جی شیخ پہلا سوال ہے شیخ، نماز پڑھتے وقت ہونٹ کو حرکت دینا ضروری ہے کیا؟ قرات سری کا مطلب یہ ہے کہ زبان اور ہونٹ ہلے، یہ سری قرات کا مطلب یہ ہے۔ جی میں پڑھنے کا مطلب، نفس میں پڑھنے کا مطلب یہ کہ زبان اور ہونٹ ہلے۔ جی شیخ۔ اگر دماغ سے پڑھ رہا ہے، تصور میں پڑھ رہا ہے تو یہ قرات نہیں ہے۔ جی تو اگر جہری نماز اکیلا پڑھ رہا ہے شخص تو جہری پڑھ سکتا ہے، جہری سری بھی پڑھ سکتا ہے، جہری بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر دن کی نماز قضا کرنے کی نوبت رات میں آئی ہے، جیسے کہ سونے والا شخص ہے
تو دن کی نماز اگر ہے تو قضا کرے گا، اگر تو سری قرت کرے. اور اگر رات کی نماز ہے جو دن میں قضا ہو رہی ہے، صبح میں سویا رہ گیا یہاں تک کہ سورج نکلنے کے بعد اٹھا، جیسے کہ بعض سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام سو گئے یہاں تک کہ سورج کی شعاع نے اور اس کی تمازت کی وجہ سے آپ جگے، یا اتوار حدیث ہے کہ حضرت عمر جگے یا ان سے پہلے عمران ابن حسین جگے، انہوں نے حضرت عمر کو جگایا، انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگے. تو اگر ایسی کیفیت ہے تو فجر کی نماز اگر سورج نکلنے کے بعد آدمی پڑھتا ہے تو وہ جہری قرت کرے گا، اور اگر دن کی نماز رات میں قضا کرتا ہے تو صرف قرت کرے گا جماعت کی حالت میں. لیکن اگر آدمی تنہا ہو تو اس کو اختیار ہے کہ جہری کو سری پڑھے اور سری کو تو سری پڑھے. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ہے شیخ، اگر سورج گرہن چل رہا ہو، ظہر کے بعد صلاۃ الکسوف شروع کی گئی ہو باجماعت، اور امکان ہے کہ سورج گرہن عصر کے بعد تک چلے گا، تو عصر کو تاخیر کیا جائے گا یا پھر صلاۃ الکسوف روکنا بہتر ہے؟ فرض صلاۃ الکسوف تو 2 رکعت نماز ہے، اس کو پڑھیں گے یہاں تک کہ اگر دیکھ لیں کہ صاحب عصر کی نماز فوت ہو جائے گی تو پھر قرات کو مختصر کر کے نماز قضا نہ ہو، اس کے لیے وہ نماز کو مختصر کریں گے. لیکن وہ تو 2 رکعت کنٹینیو ہے، اس کو شارٹ تو نہیں کریں گے. لیکن مان لیجئے کہ اگر 4 بجے ہمارے یہاں جماعت عصر کی ہے، لیکن 4:30 پونے 5 بجے تک اگر وہ کسوف چل رہا ہے اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس عصر کا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت باقی ہے، پونے 2 گھنٹہ وقت باقی ہے، 145 منٹ ابھی باقی ہے مغرب میں، تو ہم صلاۃ الکسوف مکمل کریں گے، اس کے بعد جماعت سے عصر کی نماز پڑھیں گے. لیکن اگر وقت اتنا تنگ ہو رہا ہے کہ صاحب 20 منٹ 25 منٹ رہ گیا ہے اور یہ ابھی مغرب کے بعد تک اس کا معاملہ ہے، تو ایسی صورت میں تو بہرحال نماز کو ہلکا کرنا پڑے گا یہاں تک کہ عصر کی نماز وقت پہ پڑھ لی جائے، قضا کی نوبت نہ آئے. اگر ہم مسجد دیر سے پہنچے، وہاں پر جنازے کی نماز چل رہی تھی تو کیا کریں؟ جنازے کی نماز ہماری ترتیب میں مخل نہیں ہے، آپ جنازے میں شامل ہو جائیے، اس کے بعد اپنی نماز پڑھیے. فرض نمازوں میں تقدیم تاخیر نہیں کرنا، ترتیب کا لحاظ کرنا. اگلا سوال ہے، نماز میں ذہن نہیں بھٹکے اس کے لیے کچھ نصیحت؟ اس کے لیے بہرحال جو مشوشات ہیں جو آدمی کے ذہن کو مختلف جہتوں میں لے جاتے ہیں، اس سے ذہن کو فارغ کرنا چاہیے. اگر پھر بھی وسوسہ ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی بائیں طرف 3 مرتبہ تھکائے، تھو 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 کرے، بائیں طرف ذرا گردن چڑھا کر کے بائیں طرف متوجہ ہو کر کے، بشرطے کہ بائیں طرف کوئی آدمی نہ ہو. اور اگر آدمی ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنی جی میں 3 مرتبہ پڑھے. اور امام اگر ہے تو وہ بائیں طرف تھو 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 کرے، کیونکہ اس کے بغل میں بائیں طرف تو کوئی ہے نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھے اور پھر اپنے ذہن کو نماز کی طرف متوجہ کرے. اگلا سوال ہے شیخ، روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے اور روزہ کھول لیے اور مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا اور بھوک بھی لگ رہی، تو سوال وہی ہے کہ مطلب پہلے کھا کے جانا یا کیسا مسئلہ ہے؟ ہاں اگر بھوک لگی ہو اور اٹھنے کی صورت میں طبیعت کھانے پر ہی لٹکی رہے گی یا لگی رہے گی اور نماز میں جی نہیں لگے گا تو کھا لے ضرورت کے مطابق. لیکن اگر اتنا کچھ اس نے کھا لیا ہے کہ اب اس کو تشفی ہو گئی ہے اور خشوع خضوع میں اس کو کوئی خلل نہیں پڑے گا تو پھر وہ نماز کو جائے. اسی کے لیے عام طریقے سے لوگ 10 منٹ کا 12 منٹ کا وقت رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت اتنا کافی ہوتا ہے کہ اس میں آدمی بقدر ضرورت لے سکتا ہے جس سے اس کی بھوک مٹ جائے. لیکن اگر بھوک بدستور ابھی باقی ہے اس کی تو پھر وہ کھائے. جزاک اللہ خیر. کون سی نمازیں ہیں جن کی سنت بھی قضا کرنی چاہیے؟ آپ کوئی سی بھی نماز کی سنت قضا کر سکتے ہیں، کوئی بھی نماز کی سنت قضا کر سکتے ہیں. کوئی خاص پرٹیکولر نہیں ہے کہ صاحب فجر کی ہی سنت کی قضا کریں گے، جب سورج کے نکلنے کے بعد پڑھیں گے. تو آپ ظہر کی نماز ہے اس سے پہلے کی 4 رکعت سنت ہے یا 2 رکعت سنت ہے، آپ عصر کے بعد آتے ہیں تو پہلے سنت میں ہے کہ حاضرہ سنت پڑھیے، یعنی ظہر کے بعد والی 2 رکعت پہلے سنت کو پڑھیے، اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت جو ظہر سے پہلے کی سنت ہے، سنت قبلیہ، اس کی قضا آپ کر سکتے ہیں. جی شیخ. اگلا سوال ہے شیخ، یورپ اور کینیڈا میں سمر میں سن سیٹ رات 9:30 کو ہوتا تو عشاء کے لیے 1.5 گھنٹے میں مکمل سورج کی لالی غائب ہونا مشکل رہتا، تب عشاء کا پڑھنا. اور اکثر ممالک میں شیخ کیا ہوتا ہے کہ بس ایک گھنٹہ ایسا کچھ ملتا عشاء اور فجر کے درمیان، تو مغرب اور عشاء کیسے پڑھنی چاہیے؟ بہرحال فقدروا له قدرہ، جو علامت ہے وہ علامت کا لحاظ کیا جائے گا. سورج ڈوبنے کے بعد ہی مغرب ہوگی
اور شفق ڈوبنے کے بعد ہی فجر ہوگی، چاہے وہ وقت کم ہو یا زیادہ ہو. یہ عام طریقے سے ہم لوگوں کا اپنا اندازہ ہے. جہاں سورج اور چاند کا جو نظام ہے یا نظام شمسی جو ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے ہم نے یہ بات کہی ہے. لیکن جہاں جو علامت ہے اس علامت کا لحاظ کریں گے. صبح صادق ہوگی تو فجر کا وقت ہوئے گا، شفق ڈوبے گا تبھی عشاء کا وقت آئے گا، چاہے دونوں نمازوں کے درمیان کا وقفہ جو بھی ہو. اور اگر 24 گھنٹہ سورج ڈوبا ہوا ہوتا ہے، رات ہی رات ہوتی ہے، کئی مہینے تک رات ہے اور کئی مہینے تک دن ہے، تو پھر بغل کے ملک کے ٹائم کا اندازہ کر کے وہ اندازے سے نماز کے اوقات مقرر کیے جائیں گے. سوال، اگر ایک نماز جیسے ظہر ہوئے قضا ہو اور اس کو ادا کرنے تک عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے میں بس 5 منٹ باقی ہو، تو کیا پہلے عصر کو اس کے وقت میں پڑھ کر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بہتر سوال سمجھ گئے. بہتر ہے کہ پہلے عصر کی نماز پڑھ لے، کیونکہ وقت جا رہا ہے، حاضر نماز کا وقت جا رہا ہے. ورنہ اگر ظہر کو اس وقت قضا کریں گے تو پھر عصر کو مغرب بعد قضا کرنی پڑے گی، تو قضا نماز کی تعداد بڑھتی جائے گی، تو 2 نماز اس کی قضا ہو گئی. لیکن اگر عصر پڑھ لیتا ہے وہ سورج ڈوبنے سے پہلے، تو ایک وقت اس نے ادا پا لی، عصر تو اس کا وقت پہ ہو گیا، عصر اس کی وقت پہ ہو گئی. اب ظہر مغرب کے بعد پڑھے گا، لیکن مغرب کی نماز میں وہ ظہر کی نیت کرے گا اور اس کے بعد مغرب پڑھے گا. جی، جزاک اللہ خیر. شیخ آپ کے پاس وقت ہے؟ شیخ ابھی سوال تو آتے جا رہے ہیں، بٹ آپ کا بہرحال 10:05 ہو گیا ہے. 1-2 سوال لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. جی 2 سوال لیں گے شیخ انشاءاللہ. اگر فجر کی جماعت نہیں مل سکی تو پہلے سنت پڑھنا چاہیے یا فرض؟ بالکل پہلے سنت پڑھنا چاہیے پھر فرض، الا یہ کہ فرض نماز کا وقت جا رہا ہو، اتنا ہی وقت بچا ہے، سورج نکل جائے گا تو فوراً ہی استنجا کر کے فوراً ہی وضو کر کے، حتیٰ ایون اگر پیشاب کا خانہ بھی لگا ہو تو آدمی اس کو روکے، وضو کرے اور فوراً فرض نماز کی نیت کرے. لیکن اگر وقت ہے باقی تو قضاء حاجت کی اگر ہے ضرورت شدید تو اس کو پورا کرے اور پھر اس کے بعد سنت پڑھے پھر فرض پڑھے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب